عالم وزن میں رقصاں میرا ہر پر ہوتا، عالم وزن میں رقصاں میرا ہر پر ہوتا، کاش میں گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا۔ امن و محبت کی علامت کبوتر یوں تو صدیوں سے پیغام رسانی کے طور پر استعمال کیے جاتے تھے، لیکن آج اپنی انفرادی خصوصیت اور اونچی اڑان کی بدولت اور اپنے ٹھکانے کی پہچان کے حوالے سے ایک جداگانہ مقام رکھتے ہیں۔ آج کبوتروں کی اڑان کے مقابلے نہ صرف ایک مثبت اور صحت مند تفریحی مشغلے اور کھیل کے طور پر شہرت حاصل کر چکے ہیں، بلکہ اسے ایک بے حد مقبولیت اور وقار کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ آج یہ کھیل جن لوگوں کی بدولت پروان چڑھ رہا ہے، پوری دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے، اسے انتہائی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ انہی معروف اور ممتاز شخصیات میں سے آج ایک مایہ ناز شخصیت ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ان کا تعارف ہم آپ سے کراتے چلیں۔ ہمارے ساتھ استاد حاجی محمد امین المعروف حاجی امین دبئی والے کے نام سے جانے جاتے ہیں اور ابوظہبی میں مقیم ہیں۔ آپ کا آبائی شہر لاہور ہے اور اب تک بے شمار کبوتروں کی اڑان کے مقابلوں میں حصہ لے چکے ہیں۔ نہ صرف پاکستان بلکہ متحدہ عرب امارات میں کیے گئے کبوتر پروری کے حوالے سے کیے گئے مقابلوں میں آپ نے بھرپور شمولیت اختیار کی ہے۔ آپ کی گراں قدر اور طویل خدمات کبوتر پروری کے حوالے سے قابل تحسین ہیں۔ آئیے ہم اپنے مہمان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ان سے کبوتر پروری کے حوالے سے سوالات کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم محترم حاجی محمد امین صاحب، سب سے پہلے میں مسقط میں آپ کی تشریف آوری کے لیے تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ شوق آپ کو کبوتر پروری کا کب اور کیسے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ جی، یہ سب سے پہلے لاہور میں میرے چاچا نے کبوتر پروری کا شوق شروع کیا تو میں کافی چھوٹا تھا، جی بچہ تھا، تو ان کو دیکھ کے مجھے بھی یہ شوق ہو گیا، تو وہ پھر ابوظہبی میں آ گئے۔ ادھر ہم نے کبھی بازی وغیرہ نہیں کی تھی، اپنے گھر میں کبوتر پالے تھے جی۔ تو وہ 2 سال ہوئے تھے ان کو ابوظہبی میں آئے ہوئے، تو پھر انہوں نے مجھے بھی بلا لیا جی۔ پھر ہم لوگوں نے لاہور سے 77 میں کبوتر لا کے تو پھر یہ سلسلہ شروع کیا۔ اور متحدہ عرب امارات میں آپ نے کب یہ شروع کیا پاکستان کے بعد؟ جی، 77 میں کبوتر لائے لاہور سے۔ یہاں پہ جنگلی کبوتر، لکے کبوتر، یعنی کہ ایسے کبوتر ملتے تھے جو اوپر کی اڑان میں نہیں جاتے تھے، وہ پہلے ہم نے پالے 6 مہینے جی۔ پھر ہمارے عزیز جو ہیں وہ پاکستان گئے، ہم نے ان سے کبوتر ایئرپورٹ میں لے کے آئے جی۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ کبوتر پروری کے حوالے سے آپ لوگ سب سے پہلے جی میں تھے جنہوں نے متحدہ عرب امارات جی میں یہ کھیل پورے گلف میں تقریباً میں یقین سے کہتا ہوں، یہ ہمارے لیے بھی بڑے اعزاز کی ہاں بات ہے کہ جی، یہ 5 دن کی اڑان تھی، 5 دن کی اڑان تھی، تو کافی لوگوں نے اس کو سراہا اور کافی خوشی کا اظہار کیا۔ پھر اس کے بعد تقریباً سیالکوٹ کے لوگ، گجرات کے، جیلم کے، پنجاب کے اور کراچی کے لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ کبوتر پروری کے حوالے سے جو کبوتر لائے جاتے ہیں، کیا وہ کسی خاص نسل سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہم اسے یہ پوچھتے ہیں سر۔ جی، ان میں میڈم سب سے پہلے جی، سیالکوٹ کے کبوتر جی ہر آدمی نے پالے ہیں ابوظہبی کے اندر، اچھا، اور جدھر سے کسی کا تعلق تھا پاکستان میں ادھر سے لا کے کبوتروں کے مقابلے کیے ہم لوگوں نے جی۔ تو کافی بہتر اور بڑے اچھے طریقے سے یہ شوق ہوا ہے ابوظہبی کے اندر جی۔ پھر اس کے بعد میں دبئی میں بھی یہ شروع ہو گئے مقابلے۔ پہلے سب سے یہ گلف میں حقیقت بات ہے کہ انٹرنیشنل کبوتر بازی جو ہے نا ابوظہبی میں ہوئی پورے گلف میں جی، 78 میں۔ ان کی ہے کوئی خاص نسل ہے؟ ہاں جی، ان میں یہ سیالکوٹ کے چوہے کبوتر مشہور تھے جی، جونسرے کبوتر تھے، ویشی کبوتر تھے جی۔ تو ہم لوگوں نے تقریباً 15 سال تک ان کبوتروں کی ڈان سے کافی اچھے مقابلے کیے، جیتے بھی ہارے بھی جی۔ تو ان کے بعد ہم لوگوں نے پاکستان سے جا کے قصور کے کبوتر لائے جی۔ پھر وہ کبوتر ماشاءاللہ کافی بہتر ان سے رزلٹ ان کا آیا۔ تو ان کو کافی مشکلات ہوتی ہے، تو جو قصور والے کبوتر یا یہ ٹیڈی، کمگر، ان کے یہ نام ہیں، اور ڈبا والے اور پیور قصوری کبوتر لال آنکھوں کے، انہوں نے پھر کافی کھلاڑیوں کو نا اپنی طرف متوجہ کرایا۔
اچھا آپ ہمیں یہ فرمائیے کہ ان کبوتروں کو جو ٹیڈی لاڑی جو بھی کبوتر ہیں آپ جی کے، ان کی نسلوں کو پرورش کرنے میں اور ان کو تربیت دینے میں کتنا عرصہ لگتا ہے؟ ہاں جی، یہ جب ہم لوگ ان کو بچے نکالتے ہیں جی تو ان کو تقریباً 10 سے 15 دن چھت کے اوپر بٹھاتے ہیں، یعنی کہ ان کو ٹریننگ دیتے ہیں گھر میں نا، اسپیشل ایک آدمی رکھا ہوتا ہے جو ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے جی. پھر 15 دن کے بعد ان کو آہستہ 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 اڑانا شروع کرتے ہیں. تو کچھ ان میں دوسرے گھروں میں چلے جاتے ہیں، کچھ اپنے گھر میں آ جاتے ہیں جی. جب یہ تقریباً 2 سے 3 سال کے ہو جاتے ہیں نا، پھر یہ اپنے مالک کی عزت اور اپنی ایمانداری دکھاتے ہیں دنیا میں جی. یعنی کہ 82 میں ہم لوگوں نے حاجی غلام باری صاحب سے بازی لگائی تھی، ان میں ایک قصوری بچہ اڑا تھا ہمارے گھر کا جی. تقریباً 6ٹھی بازی میں وہ بیٹھا تھا کبوتر 4 بائی کے 30 منٹ میں، بچہ بیٹھا تھا 4 بائی کے 35 منٹ میں جی. یہ بہت شدید گرمی میں بیٹھے تھے، اور جو لوگ کبوتر بازی یا کبوتر بازی کو سمجھتے تھے انہوں نے تو شاباشی دی. کبوتر پروری کی اڑان کے لیے استعمال کیے جانے والے کبوتر کتنی پرواز کرتے ہیں کہ ہم جاننا چاہیں گے حاجی صاحب سے جی. یہ میڈم تقریباً صبح ہم لوگ 5 بجے اڑاتے ہیں جی. 5 بجے سے یہ سارے کبوتر اوپر چلے جاتے ہیں. اگر کچھ درمیان میں رک جائیں تو وہ بھی اگر صحیح دوائی دی ہو، اچھے سنبھال کے اچھے طریقے سے اڑائے ہوں تو وہ بھی اڑ کے بیٹھتے ہیں جی. تو یہ تقریباً 700 میٹر یا 1000 میٹر تک میرے اندازے سے جاتے ہیں، شاید اس سے آگے بھی جاتے ہیں وہ مجھے پتہ نہیں جی. اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کبوتر پروری کے لیے تربیت کہاں سے حاصل کی اور کتنی طویل مدت تک آپ نے ہاں جی، تربیت حاصل کی؟ یہ بھی میرے پاس راز ہے الحمدللہ کہ 78 میں میرے چاچا کی شادی ہوئی تھی تو وہ پاکستان چلے گئے، تو میں چھپ کے پاکستان میں استاد خادم لمبردار نام تھا میرے استاد کا، وہ ابوظہبی میں مقیم تھے، تو میں ان کا شاگرد بن گیا 10 آدمیوں کے سامنے 77 میں یا 78 میں، مجھے یاد نہیں پکا. تو پھر اس دن سے لے کے ابھی تک میں اپنے استاد کا بہت احترام کرتا ہوں، اور پوری کبوتر بازی میں نے ان سے سیکھی ہے، اور زیادہ میں نے اپنے چاچا سے بھی، یہ دونوں آدمیوں سے سیکھی ہے کبوتر بازی جی. تو کبوتر پروری میں ربع صدی تک یہاں مشغول رہے، یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہمارے ساتھ ایسی ممتاز شخصیت موجود ہیں جنہوں نے کبوتر پروری میں ربع صدی اپنی اس میں لگائی اور ایک خاص خدمت انہوں نے یہاں پہ دی. کوئی واقعہ آپ ہمیں سنانا چاہیں گے اس حوالے سے کہ کبوتر پروری میں آپ کو کئی مشکلات درپیش آئی ہوں گی، کوئی خاص واقعہ جو آپ کے ذہن میں ہو؟ جی خاص واقعہ تو ایک ہے کہ حاجی غلام صاحب سے ہماری بازی تھی، تو کبوتر اڑے ویسے دونوں کے، تو ان کے استاد تھے جمیل صاحب، اللہ تعالیٰ جنت کرے، فوت ہو گئے دونوں. تو یہ حقیقت بات ہے کہ انہوں نے 7 کبوتر اڑائے تھے، تو 7 کے 7 ہی سامان سے نہیں آئے تھے، رات کو 0 بنا کے لایا تھا جی. یہ 82 کی بات ہے جی. تو مشکلات تو اس میں ہر وقت ہی مشکلات ہے، میں آپ کو سچ بولتا ہوں، لیکن جو بہتری کی طرف جاتے ہیں وہ مشکلاتوں کو بھول جاتے ہیں، وہ اپنا کام جاری رکھتے ہیں سیدھا جی. حاجی صاحب ہمیں یہ بھی بتائیے کہ کبوتر پروری کے علاوہ بھی آپ کوئی بزنس تجارت یا کوئی آپ کا مشغلہ ہے، کام ہے جی آپ کرتے ہیں، ذریعہ معاش آپ کرتے ہیں؟ ہاں جی میڈم الحمدللہ یہ کشن کا، پوشش کا اور پردوں کا کام ہے ابوظہبی میں جی. اور یہ تقریباً میں نے ابھی 25 سال ہو گئے ہیں. جتنی ایمانداری سے میں اپنا کاروبار کرتا ہوں اتنی ایمانداری سے میں کبوتر بازی کرتا ہوں. ہم یہ ضرور جاننا چاہیں گے حاجی صاحب، ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے کبوتر پروری میں اتنا مقام حاصل کیا اور جی کبوتر پروری کے ہاں جی کھیل اور مشغلے کو عالمی شہرت دی، جی. آپ نے اپنے گروپ کا کوئی نام تجویز کیا؟ جی ہاں جی، یہ میں نے لاہور میں، ملتان میں، پورے پنجاب میں اور ابوظہبی کے اندر میرے گروپ کا نام ہے طریق انصاف جی. میں نے خود اسپیشل یہ چن کے رکھا ہے کیونکہ میں سچ بولتا ہوں، میرے دوست سچ بولتے ہیں. کبوتر پروری کے حوالے سے دوسرا جو لوگ ہیں، دوسرے جو لوگ شوق رکھتے جی ہیں کبوتر پروری کا، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میری طرف سے تو یہی پیغام ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی ہدایت دے اور وہ اچھے سے اچھے کبوتر باز بنیں، اور جو اپنا شاگرد ڈالتے ہیں ان کو مکمل کبوتر باز بتائیں، ان کے ساتھ اچھا تعاون کریں. یہی میرا سوال ہے بہتری کے لیے ان کے لیے.
کبوتر پروری کے حوالے سے آپ جن کبوتروں کو رکھتے ہیں لگ بھگ آپ کے پاس کتنے کبوتر ہیں، ایک تو یہ بتائیے، اور دوسرے یہ بتائیے کہ ان کی نگہداشت کے لیے آپ کیا خاص احتیاطی تدابیر استعمال؟ جی دیکھیں جی، کبوتروں کو سب سے پہلے جب پالتے ہیں نا ٹورنامنٹ کے لیے، تو ان کو سب سے زیادہ چنے اور کنک اور باجرہ دینا چاہیے جی، ان سے ان کی طبیعت وغیرہ بالکل سیٹ رہتی ہے، اور جو دیکھ بھال کرنے والا آدمی ہے وہ ان کی دیکھ بھال بالکل اچھے طریقے سے کرے، ایمانداری سے کرے، تو وہ کبوتر اپنے مالک کا نام روشن کرتے ہیں۔ اور کتنے آپ کے پاس کبوتر؟ جی تقریباً ہمارے پاس کبوتر تو میں بہت زیادہ رکھتے ہیں ہم لوگ، لیکن جو میرا اپنا ایک اصول ہے نا کبوتر اڑانے کا، میں نے ابھی 17 سال ہو گئے مجھے پاکستان میں جا کے ان مقابلوں میں حصہ لیتے ہوئے، جن میں لاہور کے سارے بڑے کپ اڑتے ہیں 15 جیٹ سے لے کے تو جون کی 9 تاریخ تک بازی ہوتی ہے، ان سے جتنے بھی اچھے سے اچھے کبوتر باز ہیں سب سے میرا مقابلہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ آج تک کسی نے میرے اوپر انگلی نہیں اٹھائی ہے الحمدللہ، جیتے یا ہاریں یہ گیم کا حصہ ہے، لیکن ہر طرح سے شاباشیں ملتی ہے، جن میں ایک چوری صحیح محمد پٹی ایشیا کا بہترین کھلاڑی ہے، اس کو ایشیا کا زاد بھی ملا ہے دبئی میں اور لاہور میں جی، یعنی کہ ان کے بعد میں رسگر صاحب ہیں لاہور میں۔ تعداد کبوتروں کی آپ کے پاس؟ جی تقریباً 200 سے 300 جی 200-300 کبوتر آپ نے رکھے ہیں۔ 200-300 کبوتروں کے دوران جب آپ رکھتے ہیں ان کو، تو اس میں کئی دفعہ کبوتروں کے حوالے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جی، ان کی افزائش نسل میں خطرات پیدا ہوتے ہیں، ہاں جی، اور کچھ اور مزید تکالیف کا سامنا ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں بھی آپ ہمیں پلیز بتائیں۔ جی میڈم دیکھیں، ان کے بارے میں کبوتر اڑانے کے بارے میں مجھے پورا معلوم ہے، دوائی وغیرہ بادام وغیرہ ان کی دیکھ بھال پوری، اور جب میں کبوتر اڑاتا ہوں صبح 4 بجے جاتا ہوں، صبح 4 بجے سرگی ویلے، اور شام کو 4 بجے اپنے گھر واپس آتا ہوں جی، اور جو دوائی وغیرہ ہے یا ان کی بیماریوں کے لیے، یہ میرا دوست ہے حامد، وہ پوری ٹریٹمنٹ کرتا ہے ان کے ساتھ، وہ پڑھا لکھا ہے، تو وہ بالکل اچھے طریقے سے کبوتروں کو پیچھے سے سیٹ کر کے رکھتا ہے جب میں پاکستان جاتا ہوں جی۔ تو کوئی ایسا خطرہ لاحق نہیں ہے، کوئی بیماریوں کا؟ جی نہیں، وہ تو یہ دیکھیں انسان بھی مر جاتا ہے جی، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ، لیکن ہم لوگ برابر ہم لوگوں نے آدمی رکھا ہوا ہے ادھر کبوتروں کی دیکھ بھال کرنے کی، اس کو سیلری وغیرہ دیتے ہیں، اس کے اور بھی اخراجات پورے کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے خاص مہمان جو خصوصی طور پر ابوظہبی سے تشریف لائے، ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنا قیمتی وقت انہوں نے دیا، اور کبوتر پروری کے حوالے سے، ان کی افزائش نسل کے حوالے سے، ان کی دیکھ ریکھ کے حوالے سے ہمیں واقعی معلومات مہیا کی۔ آپ کی تشریف آوری کا ہم بہت شکریہ ادا کریں گے۔ کوئی خاص پیغام آپ دینا چاہیں تمام لوگوں کو؟ مسقط کے لوگوں کو؟ ہاں جی خاص طور پر بالکل جی، یہ مسقط کے لوگ ابھی ماشاءاللہ بڑے پیارے ہیں، اور حقیقت بات ہے یہ اچھے لوگ ہیں، لیکن ان کو بھی کبوتروں کے اندر بالکل عزت سے اور اچھے طریقے سے کبوتر بازی کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر مسقط کا امان کا نام بھی اوپر آئے گا جی۔ تو اگر تو یہ دوست وغیرہ سارے، میں نے ان کو یہی مشورہ دیا ہے کہ آپ اچھے کبوتر لاؤ، اچھے کبوتر پالو، اور کم پیسوں سے لاؤ، اپنی جیب کو بھی نہ، جیب سے جتنی اجازت دیتے ہیں اس سے کم پیسوں سے کبوتر خرید کرو۔ تو اگر میرے سے کوئی آپ کو مشورہ، کوئی دوائی، کچھ بھی خدمات وغیرہ چاہیے تو میں حاضر ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ مسقط کے کون کون سے لوگ اس میں آپ جی کے ساتھ؟ دیکھیں جی، میرے ساتھ ابھی پہلے میں آیا تھا 1 مہینہ پہلے ادھر، تو مجھے یہ بڑے اچھا انہوں نے بڑی عزت دی تھی، ان میں یہ عرفان بھائی ہیں جی، افضل صاحب ہیں جی، قیوم بھائی صاحب ہیں انڈیا سے جی، تو یہ تو مجھے بڑے اچھے اور بہترین عزت دار کبوتر لگے۔ سمیر صالح ہیں امان کے جی۔ ناظرین کرام، استاد حاجی محمد امین صاحب سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ انہوں نے شاگردی جو اختیار کی اس کی کتنی مدت تھی، اور کیا کیا مسائل اس دوران کو درپیش آئے؟ جی میں جی ابوظہبی کے اندر 78 میں استاد خادم البردہ کا شاگرد بنا تھا، پھر 15 سال ابوظہبی کے اندر کبوتر بازی کی میں نے اور میرے چاچا نے جی، اور یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے، میرے چاچا اور حاجی غلام باری صاحب، ان سے پہلے میں 8 سال شاگرد بنا تھا ابوظہبی میں، یہ گلف کا پہلا شاگرد تھا جی، اور یہ دونوں 8 سال کے بعد جا کے شاگرد بنے پاکستان میں، اور دونوں نے انہوں نے استادی لے لی۔ میں نے استادی اس وقت لی جب میں نے سمجھا کہ میں مکمل کبوتر باز بن گیا ہوں، کبوتر اڑا کے، یہ خدا گواہ ہے 9 سال میں نے کبوتر اڑائے اپنے گھر میں مدینہ زید میں نے اور میرے چاچا نے مل کے، اور اتنی شدید مشکل آئی شاید کسی کبوتر باز پہ نہیں آئی ہوگی
उस्ताद हाजी मोहम्मद अमीन साहब, जिन्होंने वालहाना इश्क जिसे कहा जाएगा कबूतर परवरी के साथ, और अल्लाह ताला ने भी उनकी इस मेहनत का सिला उनको भरपूर दिया कि आज आलमी सतह पर जाने वाले हमारे साथ हाजी मोहम्मद अमीन साहब। नाज़रीन किराम, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हमारे अबूज़बी से ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाए जनाब हाजी मोहम्मद अमीन साहब का, कबूतर परवरी में एक अपना ख़ास मकाम रखने वाली शख्सियत कि हमें आज इन्होंने ये शर्फ बख्शा कि हम मस्कत में इनका ये इंटरव्यू कर सकें। हम तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ आए और अपना कीमती वक्त हमें दिया, और इसके साथ ही आपसे इजाज़त तलब करेंगे। अपना ख्याल रखिए और दुआ में हम याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।